دعوت دوں گا. اب ہمارے سامنے تشریف لائیں گے صاحبزادہ احمد وسیم فاروقی صاحب. آپ گجرانوالے سے تشریف لائیں ہیں. صاحبزادہ احمد وسیم فاروقی صاحب. نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. First of all, I have great pleasure in welcoming all of you in this conference. And آج میں ایک اسپیشل کیٹیگری کو ایڈریس کروں گا, ہماری یوتھ. یہاں پہ بہت سارے ینگسٹرز بیٹھے ہیں, ینگ پیپلز بیٹھے ہیں. آج آپ کے لیے میرے اسپیشل ورڈز ہوں گے. So, it is not a problem of faith, it is a problem of connection. سوچیں, ہر نسل کا اپنا ایک بحران ہوتا ہے. کسی کا غربت, کسی کا جنگ, کسی کا سردی. ہمارا بحران کیا ہے؟ ہمارا بحران ایمان کا نہیں, ہمارا بحران دین سے تعلق کا ہے. ہم نے دین کو کھونا تو شروع نہیں کیا, ہم نے دین سے اپنا تعلق کمزور کرنا شروع کر دیا ہے. اور جو تعلق کمزور ہوتے ہیں وہ بوجھ لگتے ہیں, اور جو بوجھ لگتے ہیں لوگ ان سے بھاگتے ہیں. کفر کی وجہ سے نہیں, تکلیف کی وجہ سے. سو آئی ایم دا پارٹ آف دس جنریشن. ہم اس جنریشن کو ایز اے جن زی کہتے ہیں. سو آئی ایم دا پارٹ آف اٹ. میں ان چیزوں کو بہت اچھے سے انڈرسٹینڈ کرتا ہوں ایز ویل ایز یو گائز آر. سو the thing is that کہ ہم کہتے ہیں کہ آج کل کی جو یوتھ ہے وہ دین سے دور ہے. بٹ میں کہتا ہوں کہ we've been diagnosed the wrong disease. بیکاز یہاں پہ تعلق کی, یہاں پہ ہمیں ایمان کی کمی نہیں, ایک ادھورا تعلق ہے. سو آج کل کی نسل کے پاس جتنی ماڈرن ٹیکنالوجی اور جتنی انفارمیشن ہے, آف کورس وی آر دا موسٹ ماڈرن اینڈ انفارمیٹیو جنریشن آف ہیومینٹی ٹل ناؤ. لیکن اور قرآن ہمارے 2 کلکس کی دوری پہ ہے, لیکن پھر بھی خالی پن ہے اندر سے. لیزینس, ڈیزینس, ایوری تھنگ, سب کچھ. کیوں؟ سائیکالوجی میں اسے میننگ ڈیفیکٹو کہتے ہیں کہ جب نالج تو بہت ہو لیکن امپلیمنٹیشن نہ ہو. فیمس مارشل آرٹسٹ بروس لی, انہوں نے کہا کہ نالج از ناٹ انف, وی مسٹ اپلائی because your actions decide your life, not your knowledge. وہیں ابن قیم کہتے ہیں کہ knowledge without action is like a tree without a fruit. ہم نے, سچ یہ ہے کہ ہماری جنریشن نے, ہم نے دین کو ایک رولز کی چیک لسٹ سمجھ لیا ہے. لائک جیسے ایک رولز کی چیک لسٹ ہوتی ہے کہ یہ کرنا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے تو دین کو ایک کنیکشن, ایک ریلیشن شپ بنا کے بھیجا. یہی فرق ہے, ایک چیک لسٹ انسان کو تھکا دیتی ہے اور کنیکشن انسان کو جینے کی وجہ دیتا ہے. سم پریکٹیکل ایگزامپلس بہت سارے ینگسٹرز نے فیس کی ہے. لائک رمضان کے بعد اچانک سے جو ہماری اسپرچویلٹی میں ڈراپ آنا, پھر اس کے بعد جمعہ اسکپ کرنے کے بعد ہمیشہ یہ وعدہ کرنا ہے کہ نیکسٹ ویک پڑھ لوں گا, جو کہ وعدہ کبھی پورا نہیں ہوتا. اور پھر سب سے زیادہ موسٹلی مغرب کے وقت فون اٹھا کے اسکرال کرتے جانا, چاہتے نہ چاہتے, وداؤٹ اینی کنٹرول. سو یہ اسکرال کرتے جانا, ڈوپامین چیز کرتے جانا. تو یہ سارے سمٹمز, یہ ساری چیزیں صرف ایک چیز وعدہ کرتی ہیں کہ مسئلہ ایمان کا نہیں ہے, مسئلہ دین کے ساتھ ایک کنیکشن کا ہے, ایک تعلق کا ہے, جو ہماری جنریشن فیل ہے اس چیز میں, ہماری جنریشن نہیں کر پا رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین آسان ہے, حکم نہیں تھا, یہ ایک ریالٹی چیک تھا. آسانی, اور پھر فرمایا کہ آسانی پیدا کرو, مشکل نہیں. دین کبھی بھاری تھا ہی نہیں, ہم نے اسے بھاری بنا دیا اور پھر اس کے بھاری پن سے بھاگنے کے لیے پناہ ڈھونڈی. یہاں غلطی کسی کی بھی نہیں, نہ اسکالرس کی, نہ ٹیچرس کی, نہ پیرنٹس کی. یہ ایک جنریشنل سائیکل ہے, یہ ایک سلسلہ ہے جو نسل در نسل چلتا آ رہا ہے. اینڈ ون آف مائی فیوریٹس, شام تبریزی کہتے ہیں کہ all of us are selective sinners. We choose the sin we are comfortable with and judge the others for the ones we are not. ہم سارے سلیکٹیو سنرز ہیں, ہم سارے سلیکٹیو گناہ گار ہیں. ہم وہ گناہ کرتے ہیں جن کے ساتھ ہم کمفرٹیبل ہوتے ہیں,
اور دوسروں کو ان سے جج کرتے ہیں کہ جن کے ساتھ ہم کمفرٹیبل نہیں ہوتے. سو یہ ایک ڈبل اسٹینڈرڈ ہے جس کی وجہ سے تعلق کمزور پڑتا ہے. اور دس از ناٹ ہائپوکریسی, دس از انکمپلیٹ سیلف اویئرنیس. اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا, خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کرے, خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کرے کہ تیرے باہر کی موجوں میں اضطراب نہیں ہے. وہ گلٹ جو ہم سارے فیل کرتے ہیں انوانٹیڈ تھنگس کرنے کے بعد, وہ ایک سزا نہیں, وہ ایک رحم ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحم ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں واپس بلا رہے ہیں. گلٹ ایک الارم ہے, ناٹ اے پنشمنٹ. اینڈ ریممبر the thing is that کہ when we hit our lowest point, we are open to our greatest change. جہاں برٹش اسکالر C.S. Lewis نے کہا کہ hardships often prepare ordinary people for an extraordinary destiny. So hardships ہمارے لیے ایک آسانی پیدا کرنے کے لیے آتی ہیں. لیکن یہاں ایک بات کلیئر کرنا ضروری ہے کہ آسانی کا مطلب لیزینس نہیں ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, اپنا حساب خود لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. دین آسان ہے کا یہ مطلب نہیں کہ تم خود کو جسٹیفائی کرتے رہو. یار خود کو جسٹیفائی کرنے کا نام نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب گرو تو اٹھو, رائز, لیکن خود کو ڈسٹروائے نہ کرو. ریممبر, مرسی اینڈ ایکسکیوز آر ناٹ دا سیم تھنگس. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی بھی شخص کو قرآن کی ایک آیت پہ اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندھیرے میں دیکھا. اندھیرا, کوئی نہیں, کوئی تعریف کرنے والا نہیں, کوئی صحابہ نہیں, جسٹ وہ اور اللہ. یہی وہ تعلق ہے جس کو دکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہی وہ دین سے تعلق ہے جو اندھیرے میں بھی ویسا ہو اور روشنی میں بھی ویسا ہو, جو رات کے اس پہر میں بھی ویسا ہو اور دن کی صبح میں بھی ویسا ہو. اور آج کل آف کورس ہماری جنریشن نے دین کو ایک سٹینڈرڈ بنا دیا. لائک ہم اس کو کانٹینٹ بنا لیتے ہیں. ایک سٹوری پوسٹ کر دی, ایک ریل پوسٹ کر دی, ایک پوسٹ ہو گئی, #how spiritual I am. سو یہ اصل تعلق نہیں جس کو ظاہر ہونے کی ضرورت ہے, تو وہ دین سے اصل تعلق نہیں. ریممبر, ریئل کنیکشنز ڈزنٹ نیڈ این آڈینس ٹو جسٹیفائی, اٹ نیڈز اونلی اے ریئل سنسیئرٹی. یہی وہ تعلق ہے جو نسل در نسل چلتا ہے, کیونکہ یہ دکھانے کے لیے نہیں, یہ محسوس کرنے کے لیے ہوتا ہے. کنکلوژنلی, ایک چراغ اپنے آپ نہیں جلتا, اسے جلانا پڑتا ہے. ہر بار کوئی نہ کوئی اسے جلاتا ہے, ہر دور میں, ہر ایرا میں, ہر جنریشن میں. اور جو جنریشنز یہ سوچ لیتی ہیں کہ یہ چراغ کی روشنی ہمیں وراثت میں نہیں ملی, وہی جنریشنز روشن رہتی ہیں. اور جو جنریشنز یہ سوچتی ہیں کہ روشنی, یہ چراغ کی روشنی خود بخود چلتی جائے گی, ان جنریشنز کا چراغ ایک دن خاموشی سے بجھ جاتا ہے, اور ان کے اور ان کا جو کنیکشن ہے دین کے ساتھ وہ کمزور پڑ جاتا ہے. سو اس چیز میں اپنے آپ کو کرٹیسزم نہ ایکسیپٹ کریں, کرٹیسائز بالکل نہ ہوئیں. بیکاز ریممبر اے تھنگ, ڈونٹ ٹیک کرٹیسزم فرام دا پیپل یو ڈونٹ ٹیک ایڈوائس فرام. ان لوگوں سے آپ کرٹیسزم بھی ایکسپیکٹ نہ کریں کہ جن لوگوں سے آپ ایڈوائس نہیں لیتے. سو ایٹ دی اینڈ کہ اللہ ہمیں وہ تعلق عطا فرمائے جو نسل در نسل دین کے ساتھ چلتا رہے, اور اللہ ہمیں ان میں سے شمار کرے کہ جو دین کو بوجھ نہ سمجھے, اپنا گھر سمجھے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. ماشاء اللہ. آپ تھے جناب صاحبزادہ احمد وسیم فاروقی صاحب. آپ نے بہت خوبصورت فرمایا, جو تعلق کمزور ہوتے ہیں وہ تعلق بوجھ ہوتے ہیں. حاضرین محفل, خواتین و حضرات, ہمیں آج یہ سوچنا ہوگا کہ ہمارا تعلق ہمارے دین کے ساتھ کیسا ہے. کہیں یہ بوجھ تو نہیں. ہمیں اس بوجھ کو ختم کرنا ہوگا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط بنانا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے استاد, ہمارے مرشد, ہمارے مربی اور عظیم ایجوکیشن کانفرنس کے بانی و رہنما ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب ہمیشہ ہمیں ایسے مواقع مہیا کرتے ہیں
کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کر سکیں۔ ہم سب آپ کے بہت ممنون ہیں سر، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ حاضرین محفل،